کل گجرپورہ ریپ کیس کا مرکزی ملزم عابد ملہی بالآخر فیصل آباد سے گرفتار کر کے ایک نئی امید لوگوں میں بھر دی گئی، جو کہ پچھلے 1.5 ماہ سے روپوش اور پولیس کو ڈی ٹریک کرنے میں مصروف تھا۔ گجرپورہ موٹر وے کیس ایک نہایت ہی شفاف اور درندگی کا مظہر پیش کرتا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی، اور یہ ایک بد اخلاقی اور اس سے بھی بڑھ کر درندگی کا وہ مظاہرہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک دردناک یاد کی طرح نقش ہو چکا ہے۔ اس واقعے کی بنیاد کچھ یوں ہے کہ رات کو ایک عورت جو ہنسی خوشی اپنے 2 بچوں سمیت لاہور سے سیال کوٹ کی طرف جا رہی تھی، جب موٹر وے پر جاتے ہوئے ان کا پیٹرول ختم ہو گیا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور موٹر وے کی گرل پھلانگ کر 2 مسلح افراد گاڑی کی طرف دوڑے اور جا کر گاڑی کے شیشے توڑ کر عورت اور اس کے بچوں کو باہر نکالا، اور اس کے بعد درندہ صفت ڈاکوؤں نے عورت کو اس کے بچوں کے سامنے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے نے ملک میں غم و طیش کا انگارہ بھڑکا دیا، اور یہ ہونا بھی تھا کیونکہ ایک عورت کا اس طرح سے استحصال ہوا۔ اس کیس کے 2 مرکزی ملزم عابد اور شفقت ہیں، اور شفقت جو پہلے ہی پولیس کی حراست میں تھا، اسے گرفتاری کے اگلے ہی دن جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ شفقت کو سی ٹی ڈی، جسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اوکاڑا کے ایک گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کیا۔ اس نے ڈی این اے سیمپلز کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی اپنا جرم کا اعتراف کر لیا، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ملزم ملوث تھا۔ اس شاندار کارکردگی پر سی ٹی ڈی داد و تحسین کا مستحق ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ قانون کی بالادستی کے لیے وہ ہر مجرم کو پکڑنے کو اور کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ سی ٹی ڈی کے افسر کے مطابق یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور شفقت کو اس کی بہن کے گھر دیپال پور سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے مطابق عابد اور شفقت کا تعلق اس بات سے واضح ہے کہ عابد نے شفقت کو اس صحنے سے پہلے اور بعد میں متعدد بار کالز کی تھیں۔ انویسٹیگیشن کے دوران شفقت نے یہ انکشاف کیا کہ عابد نے خاتون سے پہلے زیادتی کی اور بعد میں اسے بھی زیادتی کرنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی دھمکی دی کہ اگر شفقت نے زیادتی نہ کی یا عورت پر رحم کھایا تو وہ اسے گولی مار دے۔ اپنے اس واہیات اور درندہ صفت عمل سے فارغ ہونے پر انہوں نے محسوس کیا کہ ڈولفن پولیس نے فورس کے لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جیسے ہی ڈولفن والوں نے ہوائے فائر کر کے انہیں رکنے کا اشارہ کیا، وہ فرار ہو کر جنگل میں چھپ گئے۔ وہاں کافی وقت گزارنے کے بعد وہ عابد کے 2 مرلہ مکان شیخو پورہ پہنچ گئے، جو اس نے کوئی 3 سال پہلے خریدا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملزمان نے اپنے موبائل فون بند کر دیے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شفقت دیپال پور آ گیا، جہاں وہ ایک کولڈ سٹوریج میں کام کرنے لگ گیا، اور اپنی گرفتاری سے بچنے یا پہچانے جانے کے خوف سے وہ اپنی بہن کے گھر آ گیا، جو اس کے جرم سے ناواقف تھی۔ عابد تو جیسے زمین کے نیچے چھپ گیا تھا، کیونکہ معاملہ زور پکڑ چکا تھا۔ شفقت کے انکشاف پر ایک تیسرا مشکوک شخص جس کا نام اقبال ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پولیس کے مطابق جرم میں ملوث نہیں تھا، لیکن گینگ کا رکن ہونے کی بنا پر عابد تک پہنچانے میں کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ چوتھا مشکوک وقار الحسن نے پولیس کو خود گرفتاری دے کر ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کو کہا تاکہ اس کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ بالآخر جب ملزم پولیس کے ہاتھ میں آ چکا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ ایسا کوئی جرم کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہماری حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق سزا دی جائے، تاکہ سزا کے خوف سے جرائم ختم ہو سکیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں اپنا پیغام دیں۔ شکریہ۔